بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر مرزا جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹ بولنے کی سینچری کر چکا ہے اور قرآن و حدیث پر بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اپنا ایک نعرہ بنایا کہ نام میں بابی نام بابی، اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ جب اس سے کہا گیا بھی شرم کرو، حیا کرو، تم نے یہ جو نعرہ گھڑا ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، اب اس کی تعویل کرتا ہے کہ نہیں جناب، میرا مطلب یہ ہے کہ جو بابوں نے خدا کا تعارف پیش کیا ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ کون سا تعارف خدا کا پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خدا کا تعارف جو یہ پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا مذاق کرتا ہے، خدا نبیوں کی گستاخیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی گستاخی، یہ خدا کا تعارف یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام سکھاتے ہیں، لیکن یہ جو سکھا رہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں کہ کس طرح یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہا ہے، یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں، بہت ورسٹ مثال تو شاید کیمرے میں۔ اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ تمسخر اڑاتے ہیں، آپ مذاق کرتے ہیں اولیاء کرام کا، اللہ کے پیاروں کا، تو اس کا یہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے خود نبیوں کا مذاق اڑایا ہے اور اس بات پر قرآن سے دلیل دے رہا ہے، یعنی اپنی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے رہا ہے اور قرآن پر جھوٹ، اللہ کریم پر جھوٹ، الامان والحفیظ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب غصہ تھا عیسائیوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں، اور موت کا لفظ بھی نہیں، ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس نے مثال دی ہے کہ جناب اللہ مذاق کرتا ہے نبیوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں کون سی مذاق کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں جس نبی کو چاہوں موت دے دوں۔ ہلاک کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، موت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو ختم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مذاق اڑانا اللہ کی طرف اس نے نسبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے اے ایمان والو تو مذاق نہ اڑاؤ، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تو مومنوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، سورہ الحجرات آیت نمبر 11۔ اور مذاق اڑانے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ جاہل ہے، تو وہ کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67 ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ہمارے ایک بندے کو کسی نے قتل کیا ہے، آپ رب سے پوچھئے کہ وہ قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا شیوا ہے۔ اب یہ تمسخر اڑانا کہتا ہے اللہ نے تمسخر اڑایا ہے، یعنی اپنی جہالت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمسخر اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو جا بجا ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام سے مذاق تمسخر کفار مشرکین نے کیا ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 95 آیت ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب ہم کافی ہیں آپ کے لیے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تبلیغ کریں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانے والے کون تھے؟ یہ کفار تھے۔ تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ برا جان رہے ہیں اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، تو اس چیز کا الزام یہ خدا پر ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو تمسخر کرتا ہے، قرآن میں تو اللہ منع فرماتا ہے، اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب میں نہیں کرتا، یہ میری غلطی نہیں، کہتا میں تمسخر کرتا ہوں، اور یہ اللہ بھی تمسخر کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب آگے اسی آیت کو دوبارہ پیش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی گستاخیاں کرتا ہے، یا مذاق کی بات کی اسی آیت کو لے کے، اب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہیں، الامان والحفیظ۔ آپ کے نام مانگنے بہت گنا جا رہا ہوگا، آپ جو ہے نا بزرگوں کی بہت توہین کرواتے ہیں،
نہیں مسئلہ تو سیکھنے کا ہے، اور لوگوں کے یہ سوال ہے. سر مجھے مولانا اسحاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے بندے جدوں اسی توحید ڈسکس کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. ادو تے کہنا پوے گا یار کہ نبی کول کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہے، نبی کول غیب نہیں، اللہ دسدا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من. کیا اس بات کو کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی گستاخی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک و خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو پیاروں کو عطا فرماتا ہے، تو ہر چیز اللہ کے پاس ہے. تو یہ کہنے سے کیا نبیوں کی گستاخیاں ہو جاتی ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں. کس طرح ایک لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنکھ پر ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو شان عطا فرمائی ہیں. یہ کس طرح کی شیطانی توحید ہے اس بندے کی؟ جب اللہ کی توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. آگے اس پر ثبوت دے رہا ہے جناب کہ ہاں جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑا ان کا یعنی کانٹے کا جملہ تھا، کانٹے کا جملہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی اس چیز کو. اچھا میں اس کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا نا، بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا نا، میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں قرآن سے بھی. قرآن ثابت کر رہا ہے کہ ہاں جی توحید جب آپ بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے، یہ آیت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے ثابت کر رہا ہے. پہلے اس نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، اسی آیت کو پیش کیا. اب کہتا ہے گستاخی بھی ہو جاتی ہے. گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے ذرا دیکھیں. آیت نمبر 17 نمبر وہی آیت. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں. جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے. کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا. اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم. اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو. سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے، وصال شریف فرما دے، وفات شریف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہلاک، اہلک، موت یہ مترادف الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں کہ جب ایک نبی ہلاک ہوتا یعنی فوت ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتا. تو کیا ہلاک لفظ استعمال کرنے سے گستاخی ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی گستاخیاں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبیوں کی کس طرح عزت بیان فرمائی کہ ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ونصروا ان کی مدد کرو. آپ پڑھ لیں سورہ الاعراف پڑھ لیں، آپ سورہ الفتح پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی مدد کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے عزت کرے گا اور ان کی گستاخیاں کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح کی تبلیغ ہے؟ جس بندے کو خود عربی نہیں آتی وہ اس طرح کی چبلے مارتا ہے. جس نے پورا ایک علم نہیں سیکھا ہوتا وہ اس طرح کی چبلے مارتا ہے. اب یہ کیا اس نے بتانا چاہا کہ نعوذ باللہ اللہ مذاق بھی اڑاتا ہے، اللہ تسخر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخیاں کرتا ہے. اور توحید کا معنی کیا ہے جناب؟ نبیوں کی گستاخی. الامان والحفظ. یہ کیسی توحید ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کا دفاع فرماتا ہے جب کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر نے کہا کہ یہ مجنون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ خائن ہے، یہ نیکیوں سے روکتا ہے. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ شدت فرمائی. دوستو ایسے جاہلوں سے بچیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ بنا دے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بنا دے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ بنا دے. اس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ تمسخر کرتا ہے، اللہ نبیوں کی گستاخیاں کرتا ہے. کہ اس طرح بندہ کوئی پھر مسلمان رہے گا؟ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.